بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلوات الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلوات وشفيع المذنبين وخاتم النبيين وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين معصومين. زمانے کے امام کے ظہور کے لیے دعا کریں تاکہ دنیا سے سارے فتنے ختم ہو جائیں، ظالم بھی ختم ہو جائیں اور ظلم بھی ختم ہو جائے. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ اللہ پاک نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ شب عاشور
ہمیں نصیب ہوئی۔ شب عاشور وہ رات ہے جو شب قدر سے کم نہیں ہے۔ اس رات کو آپ اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ اس رات کو لوگ جہنم سے نکل کر جنت میں آ سکتے ہیں، جیسے حور جہنم سے نکل کر جنت میں آ گئے۔ آج کی رات سونے کی نہیں ہے، رونے کی رات، آرام کرنے کی رات نہیں ہے، عزاداری کی رات۔ آج کی رات کربلا میں سیدزادیاں بھی نہیں سوئی تھی۔ آج کی رات واقعاً درد بھری رات ہے۔ عبادت میں گزاریں۔ اللہ نے آپ کو حرم پاک میں یہ سعادت نصیب کی ہے کہ حرم حضرت معصومہ میں یہ مجالس یہ عزاداری کر رہے ہیں اور بیوی کو غصہ دے رہے ہیں۔ یہ خود ایک عظمت ہے، یہ خود ایک سعادت ہے۔ ہر روز جس آیت پر گفتگو سماعت فرما رہے ہیں کہ ان الذین، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارا رب ہے، اور پھر ثم استقاموا، صرف کہتے نہیں، اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، استقامت کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ ان الذین قالوا، جب جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پوری استقامت کے ساتھ اس پہ عمل کرتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سچے مسلمان کی پہچان ہے، سچے مومن کی پہچان ہے کہ وہ کائنات میں اللہ پاک کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا ہے اور نہ دنیا میں وہ پریشان ہوتا ہے۔ یہ اس کی پہچان ہے۔ خوف پر ہم 4 مجالس شروع کی، جنہوں نے سنی ہے وہ جانتے، جنہوں نے نہیں سنی ہے سن لیں، کہ میڈیکل سائنس سے ہم نے ثابت کیا کہ خوف کی وجہ سے انسان 53 بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ بھی خطرناک، وہ اسٹریس ہارمونز کی وجہ سے۔ اس لیے خوف جو ہے وہ رجس ہے، شرک ہے، اللہ پاک کے سوا کسی سے ڈرنا شرک ہے۔ یعنی زندگی میں پھر کوئی لطف نہیں ہے اگر انسان کے سر کے اوپر خوف کی تلوار لٹک رہی ہے۔ اہل بیت سارے باطل خوفوں کو مٹانے کے لیے، اور دیکھیے کربلا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ لوگ خوف میں مبتلا تھے۔ اگر یزید کا خوف نہ ہوتا تو فرزند زہرا اس بے دردی سے مارا نہ جاتا۔ اسی لیے خوف رجس، اسی لیے قرآن کی آیت آپ نے سنی کہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، شیطان اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے۔ یہ جو ڈرانے والا ہے اللہ پاک نے اسے شیطان کہا۔ ہر جگہ ہوتے منافق، مثلا ایران میں بھی امریکہ کے ساتھ لڑنے سے پہلے کتنے لوگ تھے سیاستدان یہاں جو وہی شیطان والا کام کرتے تھے، ڈراتے تھے۔ یخوف اولیاء، قرآن کہتا ہے جو تمہیں اللہ کے سوا کسی سے ڈرائے وہ شیطان ہے۔ ایران کے اندر تھے لوگ کہتے تھے امریکہ سے ہم 2 دن نہیں لڑ سکتے، ہمیں تباہ کر دے گا، لیکن آپ نے اللہ کی طاقت دیکھ لی، آپ نے امام زمانہ علیہ السلام کی طاقت دیکھ لی کہ جو سب سے بڑا سپر پاور تھا اللہ پاک نے اسے ذلیل و خوار کر دیا،
اور اسلام کو مسلمین کو فتح عطا فرمائی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. برائے فاست اسلامی انقلاب ایران بابا سے بلند صلوات. تو خوف نجاست ہے، خوف کو نکالنا لازم ہے. ہم نے نسخے بھی بتلائے، سورہ احقاف پڑھیں. اگر کسی کے دل میں ڈر ہے، خوف ہے جن کا، بھوت کا، اور اللہ کے دو نام ہیں یا رؤوف یا رحیم کہیں، ڈر اور خوف نکل جائے گا. آیت الکرسی پڑھیں ہر نماز کے بعد، آپ کے دل سے خوف نکل جائے گا. اگر کوئی لشکر بھی آپ کو مارنا چاہتا ہے، اگر کوئی انسان آیت الکرسی کا ختمہ نکالے تو لشکر اسے مار نہیں سکتا. یہ طاقتیں ہیں جو قرآنی طاقتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، اہل بیت نے بتلائی ہیں. لہذا باطل خوف کو نکالنے کے لیے توحید کو مضبوط کرنا ہے کہ ہم بلڈنگ کی طرح نہیں ہیں، کوئی بم لگا کے ہمیں مار دے. نہیں، ہم اللہ کی مخلوق ہے. اللہ موت دینے والا ہے، اللہ زندگی دینے والا ہے. جب تک اللہ نہ چاہے پوری دنیا بھی مل کے ہمیں نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتی. یہ قرآن ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت تمہیں نقصان نہیں دے سکتی الا باذن اللہ، جب تک کہ اللہ کا اذن ہو کوئی تمہیں نقصان نہیں دے سکتا. یہ ایمان ہونا چاہیے مسلمان کا، یہ عقیدہ ہونا چاہیے. آج عقیدے بگڑ گئے، لہذا 1.5 ارب مسلمانوں کو یہ 12 کروڑ یہودی مار رہے ہیں کہ نام کے مسلمان ہیں. اگر مسلمان واقعی وہ ہے جو صرف اللہ پاک سے ڈرتا ہے، اللہ پاک کے سوا کسی طاقت سے نہیں ڈرتا، تو اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا. جیسے امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اس جملے سے ایران میں انقلاب کیا. ایران کو شجاعت دینے والے امام خمینی ہیں. آج شجاع ترین قوم ہے ایران کی. یہ اسلام نے، اہل بیت نے طاقت دی ہے. ورنہ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار میں دیکھیں اس قوم کا کیا حال تھا، کس قدر خارجی لوگ، باہر کے لوگ، انگلینڈ والے کس طرح سے ان کو غلام بناتے تھے، امریکہ والے. مگر امام خمینی نے کیسے جرأت دی، کیسے تبدیل کیا اس قوم کو، کس طرح سے خوف نکالا. یہ جملہ بار بار دہرانے کے قابل ہے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا کہ جو قوم مرنا سیکھ لے اسے کوئی مار نہیں سکتا. سب سے بڑا تو ڈر یہی موت کا دے گا نا دشمن. جو قوم مرنا سیکھ لے اسے دنیا کی کوئی طاقت مار نہیں سکتی. جو عاشق شہادت ہو اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. صلوات پڑھ دی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے تجلیل ظہور امام زمانہ صلوات. سامعین، اور جو اصل ہمارا ٹاپک چل رہا ہے کہ کیا ٹائم اور اسپیس، زمان اور مکان کی قید سے ہم آزاد ہو سکتے ہیں. ہر دن آپ سن رہے ہیں قرآنی دلیلیں، احادیث کی دلیلیں، عقلی دلیلیں کہ جی ہاں اہل بیت اور قرآن کی تعلیم کے ذریعے سے یہ پاسیبل ہے، ورنہ امپاسیبل ہے کہ ہم ٹائم اور اسپیس کی غلامی سے نکل سکتے ہیں، ہم زمان اور مکان کی غلامی سے نکل سکتے ہیں. اور ایسے اصحاب ہر زمانے میں ہیں، ایسے اولیاء خدا، ایسے عرفاء آج بھی موجود ہیں جو زمان اور مکان کی قید سے آزاد ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. زمان اور مکان کی قید سے کیوں نکلنا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ زمان اور مکان کی قید سے نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم امام زمانہ کی خدمت میں پہنچے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
مومن کے لیے معراج ہے کہ غیبت غبرا میں امام کی خدمت میں پہنچے. سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ امام کے اصحاب میں انسان شامل ہو جائے اور جزیرے خضرا میں پہنچ جائے. کب پہنچے گا؟ جب زمان اور مکان کی قید سے آزاد ہو جائے گا. تو اب جو طریقے ابھی تک آپ نے سنے کہ ظاہراً تو 3 چیزیں ہیں مگر آسان نہیں ہے. 1 سال نہیں بلکہ شاید 10 سال لگ جائیں، شاید اس سے زیادہ وقت لگ جائے تاکہ ہم یہ مقام حاصل کریں. لیکن اہل بیت نے یہ بھی طریقے بتلائے ہیں کہ شارٹ کٹ بھی کچھ ایسے ہیں کہ 40 سال کا سفر آپ 1 سال میں کر سکتے ہیں. تو دائم الوضو رہنا ہے، آپ کو ہمیشہ وضو میں رہنا ہے اگر چاہتے ہیں ٹائم اسپیس کی غلامی سے نکلیں. اور دوسری چیز دائم ذکر، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ پاک کے ذکر سے غافل نہیں رہنا ہے. یا استغفر اللہ کہیں، یا لا الہ الا اللہ کہیں، یا صلوات پڑھیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم کہیں، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اذکار میں جو افضل ترین ذکر ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ. یہی مولا رضا نے فرمایا تھا. مولا رضا علیہ السلام جب یہاں نیشاپور میں آئے تو کہتے ہزاروں راوی تھے حدیث لکھنے والے، تو کیا فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا. تو لوگ بہت خوش ہو کہ جنت میں جانا بہت آسان ہے، صرف لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ہے. تو امام نے سواری کو ٹھہرا دیا، کہا بھی شرط و شروط، صرف لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے، اس کے شرط بھی ہیں، کنڈیشن، شرط یعنی کنڈیشن، شرط بھی ہیں شروط بھی ہیں. وہ انا من شروط، اور ان شرطوں میں سے ایک شرط ہماری ولایت ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لا الہ الا اللہ وہ ذکر ہے جب آپ کرتے ہیں نا تو ہونٹ نہیں ہلتے ہیں، منہ کو بند کریں کہہ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ. دوسرے اذکار میں ہونٹ ہلتے ہیں، اس ذکر میں ہونٹ بھی نہیں ہلتے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ آپ ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ افضل ذکر وہ ہے جو خفی ہے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ ذکر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. لا الہ الا اللہ کا ثواب تو بہت زیادہ ہے، یہ افضل ذکر ہے، بہترین ذکر ہے. کہنے سے انسان پاک ہو جاتا ہے، شرک سے نجات پا لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے. عرش اٹھانے والے فرشتوں کا یہ ذکر ہے، لا الہ الا اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ اتنا بڑا ذکر ہے کہ عرش خدا اٹھانے والے فرشتے سارے فرشتوں سے افضل ہیں، وہ بھی یہ ذکر کرتے ہیں. اسی ذکر کے طاقت کی وجہ سے وہ عرش خدا اٹھائے رہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو اذکار 2 قسم ہے اذکار کے. آج کیونکہ تقریباً کل شام غریبہ کی مجلس ہوگی، جلد تشریف لائیے گا، نماز مغربین کے فوراً بعد ہوگی. تو آج اس پورے ٹاپک کو کمپلیٹ کرنا ہے کہ کس طرح سے انسان یہ مقام حاصل کرے. تو لا الہ الا اللہ افضل ترین ذکر ہے عزیزو. لیکن اذکار کی 2 قسمیں، ایک ذکر عام ہے اور ایک ذکر خاص. آج یہ اہم بحث ہے. ایک ذکر عام ہے، یعنی صلوات عام ذکر ہے، آپ چلتے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، وضو کے ساتھ پڑھیں تو اور زیادہ، بغیر وضو بھی پڑھیں تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے. ذکر لا الہ الا اللہ. جب اللہ کی نعمت ملے کہیں شکر الحمدللہ، جب گناہ ہو جائے کہیں الحمدللہ. ہاں، جب
کوئی میت ہو جائے کہے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سب اللہ کے ذکر ہے. اللہ کے 1000 سے زیادہ نام ہے. یہ عام ذکر ہے. یا دعائے جوشن کبیر کے ذکر عام ہے. 4 اللہ کے نام لے کے اگر آپ پڑھیں گے نا، کم سے کم اگر تعداد 1000 میں ہو تو اس کے اثرات آپ پہ ظاہر ہوں گے، اس کی نعمتوں کی بارش آپ پر ہوگی. اس میں کسی استاد کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے کہ مثلا آپ کہیں کہ بھائی مجھے اجازت چاہیے. تو کیا کچھ ایسے بھی ذکر ہیں جہاں اجازت ضرورت ہے؟ جی ہاں، کچھ اذکار خاص ہیں اور ان کا مقصد بھی خاص ہے. یہ جتنے اذکار ہیں یہ اللہ کے خزانوں کی چابیاں ہیں. آپ نعمتیں چاہتے ہیں، رحمتیں چاہتے ہیں، اولاد چاہتے ہیں، رزق چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں، جنت کے میوے چاہتے ہیں، یہ عام ہے، کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے آپ. لیکن کون سے اذکار ہیں جہاں اجازت کی ضرورت ہے؟ وہ ذکر خاص ہے. مثلا آپ ذکر کر رہے ہیں طے الارض کرنے کے لیے. طے الارض یعنی ایسے اذکار بھی ہیں کہ آپ ایک لمحے میں کربلا پہنچ جائیں، ایک لمحے میں نجف پہنچ جائیں. اب اس کی اجازت کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب یہ ذکر کریں گے تو شیاطین، جن وغیرہ وغیرہ آپ کو تنگ کریں گے، آپ کو روکیں گے، آپ کو تکلیف دینا چاہیں گے. تو آپ کو استاد سے وہ نسخہ بھی لینا ہے کہ بھائی اگر کوئی مجھے تنگ کرے تو میں اسے کیسے شکست دوں. اور پھر استاد دیکھے گا کہ آپ کے اندر صلاحیت ہے یا نہیں طے الارض کرنے کی. ذرہ برابر اگر آپ کی توحید ضعیف ہے تو آپ جہاز سے 1000 گنا زیادہ اسپیڈ سے جا رہے ہیں. طے الارض تو یہی ہے نا. یہاں سے نجف جہاز جاتا ہے 1.5 گھنٹے میں اور آپ جا رہے ہیں 1 منٹ میں. تو جب آپ کے دل میں کوئی خوف، ڈر ہے، توحید ضعیف ہے، تو ممکن ہے کہ یہ ذکر اور یہ عمل آپ کو نقصان دے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. شاید گزشتہ سال میں نے بتایا تھا، وہ آیت اللہ بہلول رحمت اللہ علیہ ایک شخص کو اپنی طاقت کے ذریعے سے کہ آنکھیں بند کرو اور 1 منٹ میں یا 2 منٹ میں کربلا لے گئے. تو کہہ رہے تھے کہ وہ میرے کان پھٹ رہے تھے، آوازیں آ رہی تھی زو 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 زو. کہا آنکھ نہیں کھولنا. تو ممکن ہے بزدل آدمی کا ہارٹ اٹیک ہو جائے، پہلے عرض کے بجائے وہ قبرستان پہنچ جائے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ اذکار خاص ہے، یہ استاد کی اجازت کے بغیر نقصان دے سکتے ہیں. ثواب تو ملے گا مگر دنیا میں نقصان ہو سکتا ہے. اس کے لیے استاد فیصلہ کرے گا کہ اس میرے شاگرد میں صلاحیت ہے یا نہیں ہے. یا اعلی برزخی آنکھ کا کھلنا، ہاں بہت زبردست چیز ہے. برزخی آنکھ کھل جائے تو آپ گناہ کر ہی نہیں سکتے. گناہ ہم اندھے لوگ کرتے ہیں. گناہ کا باطن دیکھ لے کوئی اور گناہ کا عذاب دیکھ لے کوئی. گناہ کون بے وقوف ہے کہ گناہ کرے؟ پھر اندھا انسان گناہ کرتا ہے، شیطان اسے ظاہری لذت دکھاتا ہے، لیکن جو گناہ کے باطن کو دیکھ لے وہ گناہ کر نہیں سکتا. گناہ کا عذاب دیکھ لے، کوئی گندا نالی کا پانی پی سکتا ہے؟ نہیں پی سکتا. بالکل گناہ اس سے بھی بدتر ہے. لہذا اب ایک عارف باللہ کے ہاں شاگرد آیا کہ میں چشم برزخی کھولنا چاہتا ہوں. دیکھا ایک اندر صلاحیت ہے. دوسرے سے کہا کہ نہیں، چشم برزخی سے پہلے تو قبرستان پہنچ جائے گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اور جس کے اندر صلاحیت تھی اسے کہا کہ چلو 40 راتیں قبرستان میں جا کے یہ آیتیں پڑھنی ہے. 40 راتیں قبرستان میں کون گزارے گا جس کے دل میں ذرا برابر شرک اور خوف نہیں ہوگا؟ دوسرے کو منع کیا، تو یہ عمل کرے گا نقصان ہوگا، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، مریض ہو جائے گا، تیرے اندر طاقت نہیں، ایمان نہیں، شرک ہے، تو ڈرتا ہے. یہ وہی کر سکتا ہے جو صرف اللہ سے ڈرے. دوسرے کو بھیج دیا. آئیے اصفہان کا واقعہ. تو دوسرے کو بھیجا تو 40ویں رات اس کی چشم برزخی کھلنی تھی.
تازہ ایک کوئی وزیر سے شاہ کے زمانے میں دفن ہوا تھا، اور یہ ایران کے اندر بڑی اچھی رسم ہے، پاکستان میں صرف نگر گلگت کے اندر کہ جب مر جائے کوئی 3 دن قبر پہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، کوئی آدمی پڑھتا ہے، حافظ ہو یا کوئی ہو۔ یہ خود وصیت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تھی، سنت اہل بیت، مگر افسوس کہ کہیں عمل نہیں ہوتا۔ ایران میں ہوتا ہے، پاکستان میں صرف نگر میں، انڈیا کا مجھے نہیں معلوم۔ اس پہ عمل کروائیں، وصیت لکھیں۔ کتنے پیسے والے لوگ 3 آدمی کو 3 دن رہتے ہیں، کتنا پیسہ دیں گے؟ ایک آدمی کو بیٹھ کے آپ کی قبر پہ قرآن پڑھنا، تو انشاءاللہ قبر میں عذاب نہیں ہوگا، وحشت نہیں ہوگا۔ تو وہ پیسے والا آدمی تھا، وزیر تھا کوئی شاہ کا، اس پہ ایک حافظ قرآن پڑھ رہا تھا، اور یہ اپنا وظیفہ کر رہا تھا کہ چشم برزخی کھل گئے، اور اچانک اس نے دیکھا کہ آسمان سے تیروں کی، آگ کے تیروں کی بارش ہوئی، اور اس قبر کے اندر چلے گئے، پوری قبر آگ سے بھر گئی، اور وہ وزیر آگ میں تڑپنے لگا، اور اس کی چیخیں یہ سننے لگا۔ اب اس سے برداشت سے باہر تھا کہ یہ میں دیکھ نہیں سکتا۔ 2 بجے رات کا وقت تھا، سخت برفباری تھی۔ یہ حافظ قرآن سے کہہ رہا میں جاؤں گا، مر جاؤ گے بغیر گاڑی کی، اتنا دور کے۔ اب بتا بھی نہیں سکتا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ تو وہی ہوا، گرتا پھڑتا زخمی ہو گیا، پتھر سے گرا کبھی ادھر، مگر وہ اتنا وحشتناک منظر تھا وہ برداشت نہیں کرتا۔ جب گھر آیا تو پورا بخار میں غرق ہو گیا، شدید بخار، اور استاد کو بھی پتا تھا کہ جب یہ دیکھے گا تو اس کی حالت بری ہو جائے گی۔ استاد بھی فوراً پہنچ گئے۔ اب کہا کہ اب یہ دوسری آیت رحمت کی پڑھو، اللہ اگر قہار ہے تو رحمان و رحیم بھی ہے۔ صلوات پر محمد وآلہ۔ تو یہ ذکر خاص بغیر استاد کے نہیں ہو سکتا۔ ذکر عام اکثر ذکر عام ہے، جو مفادی میں ذکر عام ہے، ذکر خاص نہیں ہوتا۔ یہ آپ کو بغیر اجازت کے پڑھ سکتے ہیں، ذکر خاص کے لیے اجازت۔ دیکھیے استاد کے یہاں گئے، استاد نے کو دیکھا، اس کے باطن کو دیکھا۔ ایک اور منظر ہے کہ انسان اپنی روح کو بدن سے نکال کر دیکھے، یہ ہے تجرد نفس۔ یہ بھی ممکن ہے استاد کے ذریعے سے۔ اب یہ مقام ہے، ابھی ایسے انسان جس نے اپنے روح کو دیکھ لیا نکال کے، اب یہ 1000 مرتبہ آپ اسے کہیں کہ بھئی روح نہیں ہے، شک ڈالیں، وہ کبھی شک میں مبتلا نہیں ہوگا، اس نے روح کو دیکھ لیا ہے۔ یہ مقام یقین ہے۔ تو ایک استاد نے کہا کہ آپ سجدے میں 400 مرتبہ کہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک جملہ اور بھی کہیں وانت ارحم الراحمین، تو اور اچھا فائدہ ہوگا۔ پروردگار تیری ذات سبحان ہے، میں گنہگار ہوں، میں خاطی ہوں، تو رحمان الرحیم۔ اور دوسرا شاگرد آیا، اسے کہا تم 700 مرتبہ پڑھو، تیسرے کو کہا 1001 مرتبہ پڑھو۔ یہ کیا وجہ ہے؟ ایک ہی مقصد ہے کہ میں تجرد نفس اپنی روح کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک کو کہا 400 مرتبہ، دوسرے کا 700 مرتبہ، تیسرے کو 1001 مرتبہ، کیونکہ انسانوں کے مزاج ایک جیسے نہیں ہے۔ دیکھیں ایک انسان نے حدیث پڑھی، حدیث سنی کہ جو حجاب نہیں کرے قیامت کے دن اس کو بالوں سے لٹکایا جائے گا، اس عورت کو، اور ایک بہت بڑا اژدہا آئے گا اسے منہ میں لے لے گا، اور پھر جب دبائے گا اس کے بڑے بڑے دانت ہیں زہریلے، اور وہ دبائے گا، عورت کا پورا بدن ان خطرناک دانتوں سے پامال ہوگا۔ ایک عورت نے ایک مرتبہ حدیث سنی، اس کے بعد بدحجابی چھوڑ دی، وہ دوسری پہ اثر ہی نہیں ہوا۔ مولانا تھے وہی مجلس پڑھتے ہیں،
ایک پہ اثر ہوتا ہے دوسرے پہ اثر نہیں ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتا ہے؟ وہ قرآن نے کہا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. گناہوں کی وجہ سے، کثرت گناہ، کثرت حرام کی وجہ سے حجاب آ جاتے ہیں. انسان کے قلب پر حجاب آتے ہیں غلیظ، اس پر نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا. کوئی شراب پی لیا ہے غلطی سے یا جان بوجھ کر، وہ حجابوں کے پیچھے. حرام کھا لیا ہے، وہ حجابوں کے پیچھے ہے. نجاست میں رہتا ہے، حجابوں کے پیچھے ہے. لیکن جو طہارت میں رہتا ہے اسے فوراً نصیحت کا اثر ہوتا ہے. نصیحت سنی، آنکھوں سے آنسو آ گئے، توبہ کر لیا، نماز توبہ پڑھ لی، گناہ سے آزاد ہو گئے. صلوات پڑھیں محمد. تو اب دیکھیں سارے لوگ برابر نہیں ہیں. تو اس لیے استاد بھی ہر ایک کا الگ ڈوز دیتا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عزیزان گرامی، یہ ذکر جو اللہ کا ہے یہ افضل ترین عبادت ہے. اور ہر ایک انسان کمال چاہتا ہے، ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ مجھے امام زمانہ کی زیارت ہو. ہر ایک انسان چاہتا ہے قبر میں مولا حسین آئے. ہر ایک انسان چاہتا ہے قبر میں مولا علی آئے. کون نہیں چاہے گا؟ ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ قبر میں 10 لاکھ سال نہ رہوں، 3 دنوں میں وادی سلام پہنچ جاؤں. یہ ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے. مگر کب؟ جب ان چیزوں پہ ہم عمل کریں. اب دائم الذکر کے لیے آپ نے سنا کہ دائم الذکر اس وقت ہم بنیں گے جب اللہ کی محبت کا نور ہمارے دل میں آئے گا. صلوات پڑھی محمد والا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ پاک کسی کے دل میں اپنی محبت کا نور ڈالتا ہے پھر اسے کائنات کی کسی چیز میں مزہ نہیں آتا، لطف نہیں آتا. وہ اب عشق میں ڈوبا ہوا ہے، فنا فی اللہ کے مقام پر ہے. ایک لمحے کے لیے وہ ذکر خدا کو چھوڑ نہیں سکتا. تو اصل چیز ہے محبت خدا. تمام عبادتوں کا مقصد کیا ہے؟ محبت خدا. 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں کیوں؟ قربتاً اللہ. قربتاً اللہ یعنی محبت خدا. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ قربتاً اللہ یعنی محبت خدا. حج پہ کیوں جاتے ہیں؟ قربتاً اللہ یعنی محبت خدا. تمام عبادتوں کا مقصد تو محبت خدا ہے، مگر ہم توجہ نہیں کرتے کہ اصل مقصد اس دنیا میں آنے کا یہ ہے کہ ہم محبت خدا کو حاصل کریں. اب کیا رکاوٹ ہے؟ حدیث قدسی خدا خود فرماتا ہے کہ جس دل میں دنیا کی محبت ہے اور اپنی ذات کی محبت ہے، کبھی بھی میں اس دل میں اپنی محبت کا نور نہیں ڈالوں گا. یہ 2 بڑی رکاوٹ، اپنی ذات کی محبت اور دنیا کی محبت. فرمایا یہ 2 نجاستیں ہیں. اور حدیث میں ہے کہ تمام خرابیوں کی وجہ حب دنیا ہے. حب دنیا رأس کل خطیہ. سارے گناہ، ساری خطائیں حب دنیا سے ہوتی ہیں. یزیدی سارے حب دنیا میں غرق تھے، حسینی سارے عشق خدا میں تھے. شمر کیوں قاتل بنا؟ حب دنیا کی وجہ سے. حرملہ کیوں ظالم بنا؟ کیوں قاتل بنا؟ حب دنیا کی وجہ سے. آج تک جو دنیا میں کروڑہا انسان مارے گئے ہیں، جنگیں لڑی ہیں، کائے کے لیے؟ یا حب دنیا کے لیے یا حب ذات کے لیے. تو عزیزان گرامی یہ 2 سب سے بڑی نجاستیں ہیں. جب تک انسان کے دل میں ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے میں اپنی محبت کا نور ہرگز نہیں ڈالوں گا. صلوات پڑھی محمد والی. اب اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ اللہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، ہاں جی، اللہ
پاک آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، یا اللہ پاک کے ہاں آپ کا مقام کتنا بلند ہے، یہ 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا جب حدیث سنیں گے۔ حالانکہ سوال تو بہت مشکل ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ پاک کی ہماری منزلت مقام کیا ہے، پست ہے، اعلیٰ ہے، اچھے ہیں، برے ہیں، اللہ کے نزدیک ہمارا کیا مقام ہے؟ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے یا نفرت کرتا ہے، کیسے پتہ چلے؟ تو معصوم فرماتے ہیں بہت آسان ہے، تم اپنے دل کو دیکھو، تم خدا سے کتنی محبت کرتے ہو، جتنی تم محبت کرتے ہو اتنی خدا تم سے محبت کرتا ہے۔ اور اگر یہ دیکھنا ہے کہ تمہارا مقام اللہ پاک کے ہاں کتنا بلند ہے، تو ابھی اپنے دل کو دیکھو کہ تم خدا کو کتنا عزیز رکھتے ہو، تم خدا کا کتنا احترام کرتے ہو، تم کتنی عزت کرتے ہو۔ جتنی خدا کی عزت تم کرتے ہو اتنی خدا تمہاری عزت کرتا ہے۔ اب اذان کی آواز آ رہی ہے، ہم ٹی وی پہ مست ہیں، ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، یعنی ڈرامہ بڑا ہے، اللہ اصغر ہے، حالانکہ وہ اذان والا کہہ رہا ہے اللہ اکبر، یعنی ڈرامے سے بھی اللہ بڑا ہے، فلم سے بھی اللہ بڑا ہے، کھانے سے بھی اللہ بڑا، یعنی ہمارے دل میں خدا کی عظمت ہے نہیں، مزے سے کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھا لیں گے پھر نماز پڑھ لیں گے، صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ تو یہ ہے عزت ہمارے دل میں خدا کی، یہ ہے احترام۔ جس اللہ نے ہر چیز ہمیں عطا کی ہے، ہر نعمت عطا کی ہے، اور ہم اس اللہ کے بلانے پر نہیں آتے، تو پھر ہمارا مقام بھی وہی ہوگا۔ عزیزان گرامی، کتنے اچھے اچھے اصول اہل بیت نے بتلائے ہیں، لہذا اصل محبت خدا ہے۔ دیکھیے دنیا میں کسی کو اگر سزا دینی ہو پہلے تو جیل میں ڈال دیتے ہیں، پھر جیل کے اندر بھی کسی کو سزا دیں تو کال کوٹھڑی میں ڈال دیتے ہیں، کال کوٹھڑی میں ڈال دیتے ہیں، یعنی وہاں پر کوئی نہیں ہوتا، آپ اکیلے ہوتے ہیں، اور وہ اتنی بڑی سخت سزا ہے کہ بہت سارے لوگ ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں، تنہائی، اکیلائی، حالانکہ ہوا بھی ہوتی ہے، روشنی بھی ہوتی ہے، کھانا بھی انہیں ملتا ہے، مارے بھی نہیں، صرف کال کوٹھڑی میں رکھے نا کسی کو 1-2 مہینہ وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایک دن ہم سب کو کال کوٹھڑی میں جانا ہے، وہ ہے قبر کی تنہائی، صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ وہاں کیا ہوگا؟ اگر اللہ پاک سے محبت نہیں ہے تو واقعاً قبر ہمارے لیے 1000 گنا کال کوٹھڑی سے بھی زیادہ وحشتناک ہے۔ پھر بچے بھی وہاں زیادہ یاد آئیں گے، بیوی بھی زیادہ یاد آئے گی، سارے رشتہ دار بھی یاد آئیں گے۔ اسی لیے مولا فرماتے ہیں مرنے سے پہلے اللہ سے رشتہ جوڑ دے، اور اتنی محبت کر لے کہ وہ تنہائی خدا جو تجھے قبر میں دے وہ وحشت میں نہ بدلے بلکہ لذت میں بدل جائے۔ صلوات پڑھی محمد۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، صلوات پڑھی محمد، کو بھی ہارون رشید ملعون نے ایسے کال کوٹھڑی میں رکھا تھا۔ میں قربان جاؤں امام کی مظلومیت پہ کہ امام نہ سیدھے کھڑے ہو سکتے تھے نہ سیدھے لیٹ سکتے تھے، مگر وہاں پر امام شکر ادا کرتے کہ اے خدا میں نے تجھ سے چاہا تھا مجھے تنہائی عطا فرما تاکہ میں فقط تیری عبادت میں مشغول رہوں۔ ظالم نے اسے مصیبت سمجھا تھا مگر امام نے اسے نعمت سمجھا۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ تو اگر محبت خدا ہوگی تو قبر بہشت کا باغ بن جائے گی، اگر محبت خدا نہیں ہوگی تو یہ کال کوٹھڑی سے 1000 گنا وحشت ناک ہو جائے گی۔ تو عزیزان گرامی، محبت خدا کو حصول کرنا بہت آسان ہے۔ اب دیکھ کربلا والوں سے بڑھ کر کسی نے مصائب نہیں دیکھے دنیا میں، 3 دن کے پیاسے، 3 دن کے بھوکے۔ تصور کریں کہ کیسے انہوں نے جنگ کی ہوگی، اور گرمی کا کیا عالم تھا۔ کربلا میں آپ دیکھیے 50 سینٹی گریڈ کی گرمی ہے،
اور اس زمانے کا لباس وہ ڈھالیں اور وہ لباس لوہی. الحمدللہ کہاں سے طاقت آئی ان کو کہ ایک ایک شہید نے کئی سو کبھی کئی ہزار کافروں کو فنار کیا, یزیدیوں کو فنار کیا. لیکن اگر ایک سائنٹیفیکل تجزیہ کریں آپ میڈیکلی کہ بھائی ڈی ہائیڈریشن 3 دن پانی نہ ملے, یعنی بدن سے پانی کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, اتنا پسینہ نکل رہا ہے, پھر لباس وہ پہن رہے ہیں کہ اتنا وزنی لباس ہے, تو آپ تو گر جائیں گے. آج امتحان کر لیں, 3 دن کسی کو پانی نہ دیں, کھانا نہ دیں, اور اس جلتی ہوئی, کوئی ایسی نہیں تھا, کولر نہیں تھا, خیمے تھے, اس شدید گرمی میں کس قدر ڈی ہائیڈریشن ہوا ہوگا. تو یہ کیسے لڑے, کیسے چلے, کیسے 3 دن مقاومت کی, جنگ کی. تو امام سے جب پوچھا گیا تو امام نے کہا عشق خدا اس قدر ان کے اندر زیادہ تھا. عشق خدا, عشق خدا انہیں انرجی دے رہا تھا, محبت خدا انہیں طاقت دے رہی تھی کہ ہزاروں کا مقابلہ کر رہے تھے. غذا سے بڑھ کر طاقت ہے عشق خدا میں. اگر کسی کو مل جائے, صلوات پڑھی محمد والے. عشق خدا طاقت ہے, عشق خدا ایک نور ہے, عشق خدا ایک پاور ہے. جب پوچھا کہ مولا حسین کے بدن پہ اتنے تلواریں, اتنے نیزے, اتنے تیر لگے, تو امام کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. امام نے کہا اپنا ہاتھ میری طرف دے. امام معصوم نے اس کا ہاتھ دبایا. کہ تمہیں کوئی تکلیف ہوئی؟ کہا نہیں کچھ نہیں مولا, ہلکا سا آپ نے دبایا. کہ بس ہمارے جد مولا حسین کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوئی, کیونکہ وہ عشق خدا میں ڈوبے ہوئے تھے, وہ مناجات میں ڈوبے ہوئے تھے. عزیزان گرامی, عشق خدا کتنی طاقت ہے. ہاں, سب سے بڑی طاقت چیز عشق خدا ہے. یہ کب ملتی ہے؟ ان اللہ یحب التوابین. توبہ کرنے کے بعد عشق خدا ملتا, محبت خدا ملتی. اور دوسری چیز ان اللہ یحب المحسنین. جب کسی پہ احسان کریں گے تو خدا محبت خدا دیتا. حتیٰ کہ حیوان پر بھی احسان کریں تو یقیناً اللہ پاک آپ کو اپنی محبت کا نور دے گا. اور تیسری چیز ان اللہ یحب المتقین. جن کے اندر تقوی ہے خدا ضرور انہیں اپنی محبت عطا فرماتا ہے. اب تقوی کیا ہے ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. میں مختصر تعریف کروں جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کی. سلوات مختصر ترین تعریف تقوی کی. امام فرماتے تقوی کیا ہے؟ جہاں خدا پہ خدا نے حاضر ہونے کا حکم دیا ہے وہاں حاضر ہو جاؤ, جہاں جانے سے خدا نے روکا ہے وہاں سے رک جاؤ. یہ تقوی ہے. اور تقوی کو اگر پورا سمجھنا ہے تو خطبہ مولا علی, خطبہ متقین پڑھیں کہ جس نے تمنا کی تھی یا علی مجھے متقین کی صفات بتلا, اور جب مولا علی نے متقین کی صفات بتلائی اس نے چیخ ماری اور وہیں شہید ہو کے مر گئے. صحابی ہے مولا, متقین کی صفات علی کا صحابی سن کے چیخ مارتا ہے اور لوگوں نے سمجھا بے ہوش ہو گیا. مولا نے کہا نہیں, یہ عشق خدا میں شہید ہو گئے. ایک شہید ہوتا ہے کافر کی تلوار سے, یہ عشق خدا کی تلوار سے شہید ہوا. اللہ اکبر. متقین کا مقام اتنا مقام بلند ہے. ہاں مولا علی امام المتقین ہیں, ہم سب مومنین کو متقین بننا ہے. کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ خطبہ متقین کو ضرور پڑھیں. نہج البلاغہ میں ضرور پڑھیں کہ کیا عظمت ہے متقین کی اور کیا عظمت ہے اس صحابی کی.
جس نے یہ خطبہ ہمیں سنوایا، مولا نے کہا تم برداشت نہیں کر سکو گے کہ مولا جو بھی ہو جائے مجھے پورا سنا دے، پوری صفات سنا دے۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، تقویٰ کے بعد خدا عشق دیتا ہے، اور اس عشق کے ذریعے سے خدا بندے کا مقام بلند کرتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ انشاءاللہ خدا بند عالم ان راتوں میں ہمیں بھی نور تقویٰ عطا فرمائے۔ مگر رکاوٹ کیا ہے؟ گناہ محبت کا ضد ہے۔ اگر گناہ بھی ہم نے کیا اور کہا محبت خدا بھی ملے تو ناممکن ہے۔ گناہ سے محبت نہیں ملتی، نفرت ملتی۔ مخالفت خدا سے محبت نہیں ملتی، لعنت ملتی ہے۔ گناہ رکاوٹ ہے، اور اس کے بعد گناہ کے بعد کیا چیز ہے؟ فرمایا واللہ لا يحب الظالمین۔ جس کسی نے ظلم کیا خدا نے کہا کبھی میں اسے اپنی محبت کا نور نہیں دوں گا۔ بس عزیزو، ظلم سے بچو، ظلم سے۔ اور مولا علی کا یہ جملہ کافی ہے مومنین کے لیے کہ کبھی ظلم نہ کریں، کسی چونٹی پر بھی ظلم نہ کریں، کسی انسان کو چھوڑے، کسی مخلوق پر ظلم نہ کریں۔ ظلم بہت بری چیز ہے۔ مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ ظلم کیوں انسان کرتا ہے؟ کبھی لالچ میں، کبھی پیسے کی لالچ، کبھی دولت کی، کبھی اپنے ذات کی وجہ سے۔ مولا فرماتے ہیں سنو ظلم کتنی بری چیز ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں اگر ساری دنیا کی حکومت علی کو دے دو، ساری دنیا کی حکومت، یہ مولا علی ہمیں سکھلا رہے ہیں، ہمیں بتلا رہے ہیں کہ ظلم کتنی بری چیز ہے۔ پوری دنیا کی حکومت دے دو علی کو، فقط یہ مطالبہ کرو یا علی یہ جو چونٹی ہے نا یہ تو بہت ضعیف ہے، اس کے منہ سے دانا، ایک چھوٹا سا دانا ناحق نکال لو، چھین لو۔ مولا علی کہتے پوری دنیا کی دولت، پوری دنیا کی حکومت کو علی ٹھوکر مارے گا، مگر ایک چونٹی پر اتنا بھی ظلم نہیں کرے گا کہ اس کے منہ سے ناحق ایک دانہ نکالے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ مولا علی کی عظمت پہ قربان، ہاں کتنا بلند جملہ کا، ایک چونٹی اس کے منہ سے مارنے کی بات نہیں کہ اس کے منہ سے صرف دانہ نکالنا ہے۔ یہ علی کو، علی مولا کو پسند نہیں ہے، تو علی کے چاہنے والے بھی وہ ہیں جو کبھی ظلم نہ کریں۔ عزیزو، آج کیونکہ معاشرے میں ہماری جو ثقافت ہے وہ برباد ہو چکی ہے، اسلامی ثقافت برباد ہو چکی ہے۔ ساری ثقافت جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ کافروں کی ثقافت ہے، غربی ثقافت ہے، اور یہ ایک بہت بڑی سازش تھی۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں یورپ تباہ ہو گیا۔ اب یہ لٹیرے پوری دنیا کو لوٹ کر آئے تھے، افریقہ کو لوٹا، ہندوستان کو لوٹا، پورے دنیا کو لوٹا، سونا لوٹا، کوہ نور لوٹا، لیکن اللہ نے عذاب یہ نازل کیا کہ آپس میں لڑے، سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، جتنا لوٹ کر لائے تھے وہ سب تباہ ہو گیا، ان کے سارے ملک تباہ ہو گئے۔ دیر ہے، خدا کے اندھیر نہیں ہے۔ اب یہ سارے ضعیف ہو گئے، حتیٰ کہ مرد ختم ہو گئے۔ پاکستان سے مرد بلائے، جرمن والوں نے ترک سے بلائے، اس طرح سے پاکستانی یہ لوگ گئے ادھر، مرد نہیں تھے ان کے پاس۔ تو کہا اب ہم تو وہ خون خوار ہیں نا، پوری دنیا کا خون پینے والے، اب تو طاقت نہیں ہے ہندوستان میں فوج بھیجیں، اب تو طاقت نہیں ہے کہ ترکی میں جائیں، لیکن مسلمانوں کا خون پینا ہے، کیسے پئیں؟ یہ سارے شیطان مل بیٹھے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، کہا خون تو پینا ہے مسلمانوں کا، کیسے؟ کہا ابھی فرہنگ، کلچر ہمارا چلے گا، لباس ہمارا چلے گا، مسلمان ہو، ہندو ہو، کافر ہو، جو بھی، لباس ہمارا پہنے گا، لائف آف اسٹائل ہماری ہوگی، رہن سہن ہمارا ہوگا، کھانا پینا ہمارا ہوگا، حتیٰ کہ ان کا ٹوائلٹ بھی ہمارے ٹوائلٹ جیسا ہوگا۔ دیکھیے اس میں وہ کامیاب ہو گئے خبیث، کیوں؟ پھر یہ ہمارے غلام رہیں گے، اور اس فرہنگی انقلاب کے ذریعے سے ہم کیا کریں گے؟ کروڑ ڈالر ان سے چھینیں گے، ان کا خون پئیں گے۔ یہی تو ہوتا ہے۔
حدیث پاک میں یہ فرہنگ کیا ہے، کلچرل انقلاب کیا ہے؟ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی بدترین غلامی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہم غلام ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہیں، ایک علماء ہیں، وہ ہیں انبیاء اور اہل بیت، دوسرے ان کو فالو کرنے والے، ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کی اطاعت کرنے والے، ٹھیک ہے؟ ایک انبیاء اولیاء اور دوسرے ان کو فالو کرنے والے، اطاعت کرنے والے وہ ہیں، اور اس کے علاوہ جو تیسرے ہیں وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ ہیں مچھر کی طرح روا، ادھر کی ہوائی ادھر چلے گئے، ادھر کی ہوائی ادھر چلے۔ فیشن بھی ایسا ہے، جو فیشن نکلتا ہے پیرس لندن سے نکلتا ہے، آپ دیکھیں ساری دنیا اس کو تقلید کرتی ہے، جو بے وقوف ہے مچھر ہے وہ تقلید کرتے، کبھی لباس کو تنگ کر لیں گے، کبھی لباس کو بڑا کر دیں گے، کبھی بالوں کو چھوٹا کر دیں گے، کبھی ہپی بنا دیں گے۔ یہ لوگ روا ہیں جو فیشن کے پیچھے ہیں۔ دیکھو مسلمان بچہ ہے، مولوی کا بچہ ہے، مگر لباس وہ پہن رہا ہے جو ہالی ووڈ نے اسے سکھایا ہے، لباس وہ پہن رہا ہے جو بالی ووڈ، آج جو ہالی ووڈ بالی ووڈ یہ لوگ فرہنگ کی تبلیغ کر رہے ہیں، اپنا کوئی کلچر نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں کہ لباس یہ کیوں پہنوں، سوچنے کی والوں کی سٹائل، وہ بڑا مشہور آدمی ہے، چاہے وہ غلیظ ترین شخص ہو، کافر ترین شخص ہو، وہ بڑا مشہور ہے اس کے بالوں کی سٹائل۔ حدیث میں ہے جس کی تو تقلید کرے گا لباس میں، رہن سہن میں، پیغمبر کی حدیث ہے، جس کی تو تقلید کرے گا جو وہاں جائے گا، وہ شخص جہاں جائے گا جہنم میں تو بھی جائے گا۔ فرہنگ بہت مشکل ہے۔ دیکھو مسلمان بچے اسٹائل کس کا ہے؟ کافروں کا۔ دیکھیں شاہ ایران نے ایرانیوں پہ جو سب سے بڑا ظلم کیا تھا اس کے باپ نے، کہ زبردستی ان کا لباس اتروایا، کہ جو ان کے ہاں بھی شلوار قمیض تھی، بڑی بڑی شلواریں تھیں، جیسے آج کل کردی لوگ پہنتے ہیں، ہمارے پاکستان انڈین سے بھی کھلی ہوئی شلواریں، کہا نہیں انگریزی لباس پہناؤ، اور اس میں کتنے لوگ شہید ہو گئے جنہوں نے کہا ہم نہیں پہنیں گے کافروں کا لباس۔ یہ آیت اللہ بہلول نے مسجد گوہر شاد میں اس کے خلاف آواز بلند کی، 20,000 لوگ شہید ہوئے، اور کتنے لوگ بیچارے جو غیور تھے، غیرت مند تھے، وہ یہاں سے ہجرت کر کے پاکستان میں آئے، کئی بیچارے لوگ راستے میں مر گئے، ہم نے ان کی قبریں بھی دیکھی کہ اس لباس کے وقت یہ بیچارے آئے گرمی میں مر گئے۔ کیوں کہا کہ لباس بدلو، کہ لباس بہت اہم ہے، کسی قوم کو برباد کرنے کے لیے، اس کے ایمان کو تباہ کرنے کے لیے لباس کی بڑی اہمیت ہے۔ لباس ایک لباس تقویٰ ہے اور ایک لباس شیطانی ہے، ایک لباس شہوت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ لباس کے ذریعے سے ہم پوری دنیا پہ کنٹرول کریں، چاہے وہ کسی ملت کا ہو، کسی قوم کا ہو، کسی مذہب کا ہو، مگر ان کا لباس جو ہے نا ہمارا لباس ہونا چاہیے، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، فرہنگ ہماری ہوگی تو وہ ہمارے غلام ہوں گے، ہم کبھی بھی ان کو استعمال کر سکتے ہیں، ان کو بہکا سکتے ہیں۔ دیکھیے کیسے بے وقوف بناتے۔ اب دنیا میں سب سے زیادہ ناک کی آپریشن ایران میں ہو رہی ہے، یہ عورتوں کو جلدی الو بنا دیتے کہ یہ ناک جو ہے خوبصورت ہے اور یہ ناک جو بدصورت ہے۔ بھائی اللہ نے بنایا ہے، اللہ حکیم ہے، جس کو جیسی ناک دی وہ بہتر، صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ اب وہ کتنا پیسہ کما رہے ہیں ناک کے آپریشن سے۔ بابا خوبصورتی کیا ہے؟ یہ بھی فرہنگی ہے۔ یہ بچپن سے کسی نے سنا کہ بڑی آنکھیں، جیسے ہمارے انڈیا پاکستان بڑی آنکھیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، اور کسی فرہنگ میں کہا چھوٹی آنکھیں خوبصورت ہوتی ہیں۔ جو بچپن میں مائنڈ میں ڈالا گیا تو وہ کہتا ہاں یہ آنکھیں خوبصورت ہیں، وہ کہتا یہ بڑی آنکھیں خوبصورت ہے، بچپن سے سنا۔ خوبصورتی اصل روح کی ہے جو بندہ دیکھتا نہیں ہے۔ ناک بھی اسی طرح سے، بعض معاشروں میں لمبی ناک ہے، لمبی ناک والا خوبصورت ہے، کوئی چھوٹی ناک والا خوبصورت ہے۔ جو بچے کے ذہن میں ڈالیں
تو اس طرح سے فرہنگ کے ذریعے سے آپ دیکھیے کہ عورتیں بیوقوف بن کے ناک بھی کٹوا رہی ہیں، پیسے بھی دے رہی ہیں. ایک بیچاری ہمارے جاننے والی خاتون آئی، کینیڈا سے آئی، وہ ناک کٹوانے کے لیے کہ یہاں سستا کٹتا ہے. سب بات بڑے محمد، اور وہ ہمارے گھر میں ہی رہی، وہ تڑپتی رہی کہ میں بے وقوف بنی، اب اس درد کا کیا کروں. کتنے بے وقوف ہیں لوگ بتائیے. یہ فرہنگ، یہ مچھر ہے، مچھر جو بالوں کا اسٹائل فلاں جیسا، ناک کا اسٹائل فلاں جیسا. اے بدبختو، قرآن کہتا ہے لقد کان رسول اللہ، ارے تمہارے پاس نبی موجود ہے، 14 معصومین موجود ہیں، تم کافروں کی سیرت پہ چل رہے ہو. حسین کی سیرت پہ چلو، امام زمانہ کا لباس پہنو. امام زمانہ کا لباس کیسا؟ تو کافروں کو دیکھ کے والوں کی سٹائل بنا رہے. یہ آج ہماری قوم کا حال ہے. حضرت آیت اللہ العظمہ محمد حسین تہرانی نے امام خمینی سے کہا تھا کہ آپ اس قوم کا لباس بدلیں. جو شاہ نے بدل دیا، انگریز بنا دیا ان کو، آپ کے بعد کوئی اور نہیں بدل سکتا ہے. امام خمینی نے حکم دے دیا کہ یہ لباس غلط ہے، لباس بدلو قوم کا. ہم اس زمانے میں پڑھتے تھے، طالب علم تھے نئے نئے، مگر اندر جو منافقین تھے انہوں نے بدلنے نہیں دیا. کہا کہ جی ہم تو جنگ میں ہیں، اگر لباس بدلیں گے تو اتنے خربوں کا نقصان ہوگا، یہ ہوگا. انہوں نے عمل نہیں کیا. تو عزیزان گرامی آپ دیکھیے، لباس بہت اہم ہے، فرہنگ بہت عمل ہے کہ آپ غیروں کی فرہنگ پہ چل رہے ہیں. وہ اس سے کروڑ ڈالر کمائیں گے بھی اور آپ کے ذہنوں کو غلام بنائیں گے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اس لیے آپ دیکھیے جو فیشن اور میک اپ، یہ سارا پیسہ وہی یورپ جاتا ہے. خرب ڈالر یہ کماتے ہیں ان بے وقوفوں سے جو مچھر ہے. اور انبیاء کی مشن کو انہوں نے ہی نقصان پہنچا ہے. حدیث میں کہ جو کام کرتے ہیں بغیر عقل کے، آج یہ موڈ ہوا ہے، آج یہ شیک ہے، آج یہ فلاں. اب انگلینڈ میں آپ دیکھیے کہ وہ گنجی بھی عورتیں ہونے لگی اور وہ فیشن بن گیا. اب عورت کے لیے تو بال بہتر ہے، مگر انگلینڈ میں ایک فیشن شروع ہوا کہ عورتیں گنجی ہونے لگی. تو جو بے وقوف تھے انہوں نے بھی تقلید کرنا شروع کر دی. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. یعنی ان کی کوئی اپنی عقل نہیں ہے جو فیشن کے پیچھے. ہمیں اہل بیت کی، رسول پاک کی سیرت پہ چلنا ہے، ان کے لباس کو دیکھنا ہے، امام زمانہ کے لباس کو دیکھنا ہے. عزیزان کرام، یہ فرہنگ بہت مسئلہ ہے. آج یہ حالت ہے کہ آیت اللہ کے گھر میں، مجتہدین کے گھر میں جو ان کی اولاد ہے وہ بگڑ چکی ہے. اس قدر فرہنگ دیکھیے ان کا کامیاب ہے. علماء کے گھروں میں وہ لباس جو ہے کافرانہ، لباس مشرکانہ، لباس حرام. تو عزیزان گرامی، اس کی مخالفت کریں. ہم امام زمانہ کے ماننے والے ہیں اور امام کے لیے ہم دعائیں مانگ رہے ہیں. ارے بھائی جان دینا تو چھوڑیے، پہلے امام کو جو لباس پہننا پسند ہے وہ تو پہننا شروع کریں. جان دینا دور کی بات، امام کو حجاب پسند ہے، اگر امام زمانہ کے آپ ماننے والے تو حجاب پہنے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، اب آئیے آخری نقطے کی طرف. خدا کا شکر ہے کہ ہم اور آپ اس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں جب خدا نے اسلام کو، تشیع کو، شیعت کو سب سے بڑی فتح عطا کی ہے کہ امریکہ جیسا ظالم، امریکہ جیسا ڈکٹیٹر، امریکہ جیسا شیطان، اسے بدترین شکست ملی ہے. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. بہت بڑی فتح ہے. اور یہ فتح کیوں ملی ہے؟ سوچئے، یہ فتح ملی ہے ولایت فقیہ کے صدقے میں. کتنے یہ امریکی ایجنٹ ہیں نا اور اسرائیلی ایجنٹ، یہ ولایت فقیہ کے مخالف ہیں. ظاہر ہے مسلمان ہیں، مولوی ہیں، کبھی کسی لباس میں آتے ہیں، کبھی ٹائی پہنتے ہیں، کبھی سر پہ عمامہ لگاتے ہیں. یہ کون ہے منافق؟ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں. یہ کس کے ایجنٹ ہیں؟ امریکہ کے ایجنٹ ہیں.
کہ اسرائیل کہتا ہے کہ ایک ٹینک جو ہے نا 50 کروڑ کی ہوتی ہے، اس ٹینک سے ہم زیادہ کام نہیں لیتے، 50 کروڑ میں ہم 50 ایسے مولوی خرید لیتے، وہ ٹینک سے زیادہ ہمارا کام کرتے ہیں۔ منافق کے اندر گھسے 1 کروڑ میں بک جاتے ہیں، اور ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ ولایت فقیہ کے دشمن، ہاں کبھی اسرائیل کے خلاف نہیں بولیں گے، ہر ایک پہ لعنت کریں گے۔ ارے آج کا جو یزید ہے، آج کا جو شمر ہے، آج کا جو یزید تو مر گیا، اس پہ جتنی بھی لعنت بھیجو وہ نہیں آئے گا تمہیں لڑنے کے لیے۔ آج کے یزید پہ لعنت بھیجو تو پتہ چلے، آج کے فرعون یعنی امریکہ اسرائیل کو تو کچھ کہو، جو 60-70 ہزار لوگوں کا قاتل ہے، 20-25 ہزار بچوں کا قاتل ہے، اس کے خلاف کبھی یہ نہیں بولیں گے۔ یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیں ان کی ویڈیو، بولیں گے تو کس کے خلاف؟ مجتہدین کے خلاف، علماء کے خلاف، عرفاء کے خلاف، ولی فقیہ کے خلاف بولیں گے۔ عزیز برائے صحت اسلام کی رہبر معظم سپریم لیڈر آیت اللہ خان منائی بابا سے بلند صلوات۔ دیکھیے مومن ہمارے انگلینڈ والے آئے، وہ نعرے لگا رہے ہیں، آپ کو میں سے کوئی حکم والوں میں ہمت نہیں ہے نعرے لگائیں، صلوات پڑھیے محمد والے۔ شاباش، ماشاء اللہ۔ عزیزان گرامی، طاقت دیکھ لی ولایت فقیہ۔ ولایت فقیہ نے آج دنیا کو بتلا دیا کہ 300 سال مسلمان ذلیل تھے، مسلمان ضعیف تھے، ولایت فقیہ نے اسلام کو عزت دی۔ 300 سال کن کا قبضہ تھا مسلمانوں پہ؟ یا برطانیہ کا، یا فرانس کا، یا جرمن کا، ہم ان کے غلام تھے۔ آیت اللہ انصاری جس کا ذکر سنا، امام زمانہ کی زیارت بھی کی تھی، بہت ریاضتیں کرتے تھے، بالکل سوکھے تھے، سوکھے، حمام میں صرف ہڈیاں تھیں۔ وہ کہتے میں نے دیکھا تہران میں ایک برطانیہ کا سپاہی ایک ایرانی عورت کو گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، کسی میں جرأت نہیں ہے۔ وہ کہہ رہی میری عزت بچاؤ، یہ کافر مجھے کھینچ کے لے کے جا رہا ہے۔ یہ غیرت میں آیا یہ عالم، بہت پتلے تھے، وہ اتنا بڑا موٹا تھا برطانیہ کا سپاہی، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ میں نے کہا اسے ایک ڈنڈا ماروں گا تو اسے کچھ نہیں ہوگا، کہ پہلے میں نے خوب یوں چکر لگائے خود کے، زور سے اس کی گردن پہ مارا تو وہ بے ہوش ہو کے گر گیا۔ میں نے کہا بہن تم چلی جاؤ۔ یعنی یہ حال تھا مسلمانوں کا۔ ایران میں کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی، برطانیہ کے قبضے میں ہندوستان، عراق، سارے مسلمان ملک ذلیل تھے، ضعیف تھے۔ آج ولایت فقیہ کے صدقے میں امریکہ ضعیف و ذلیل ہو گیا۔ امریکہ یہ کوئی کم کامیابی ہے؟ عظیم الشان عزت ہے، اور آج اہل سنت لوگ بھی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک معجزہ ہوا ہے، چالاس یہاں گلگتی لوگ ہمارے آتے تھے، شیعوں کو قتل کرتے تھے، کروڑ روپے انہوں نے ایران کو مدد کے لیے بھیجا کہ ہم جان دینے کے لیے حاضر۔ پلٹ گئی یہ دنیا۔ اہل سنت جو شیعوں کو کافر کہتے تھے، وہ کہہ رہے ہیں شیعہ کافر نہیں، یہ سعودی کافر ہیں جو ہمیں برین واش کرتے تھے۔ شیعہ اصل مومن ہے، شیعہ اصل مجاہد ہے۔ کتنے لوگ دنیا میں شیعہ ہو گئے، یہ ولایت فقیہ کا صدقہ ہے۔ کتنے علماء اہل سنت شیعہ ہو چکے ہیں، کتنے عربوں میں شیعہ ہو چکے ہیں، بیت المقدس کا امام جمعہ شیعہ ہو چکا ہے۔ یہ تبدیلی ہے، یہ سب کچھ صدقہ ہے ولایت فقیہ کا۔ اور ولایت فقیہ کیا ہے؟ یہ غدیر کا تسلسل ہے، یہ غدیر کا تحفہ ہے، سمجھے اسے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
غدیر کا تحفہ ہے ولایت فقیہ. غدیر بار بار آپ سنتے ہیں، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے میرے رسول اعلان کر دے علی کی امامت کا، علی کی ولایت کا. اگر تو نے اعلان نہیں کیا تو گویا آپ نے دین کا کوئی کام انجام نہیں دیا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اگر علی کی امامت کا اعلان نہیں کیا تو آپ نے کوئی کام نہیں کیا. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے. تو کیا علی کی امامت نبی کی نبوت سے بڑھ گئی کیا؟ نہیں. پھر اتنا سخت حکم کیوں آیا؟ اگر لم تفعل، اگر آج آپ نے غدیر میں علی کی امامت کا اعلان نہیں کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا نہیں کہا تو دین کا کوئی کام نہیں کیا. رسول خدا نے اتنی زحمتیں اٹھائیں، دانت مبارک شہید ہوا، خون میں نہا جاتے تھے، اتنی برداشت کی تکلیف ہے، مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ضروری ہے. کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ میرے نبی اگر تم چلے گئے اور آپ کے جانے کے بعد احکام خداوند عالم کو کوئی اجرا کرنے والا نہیں ہے، امپلیمنٹ کرنے والا نہیں ہے، تو آپ کی محنت برباد ہو جائے گی. آپ کے بعد بتلائیے کون ہے؟ نبی پاک نے کہا میرے بعد علی ہے. تو اب یہی آیت مولا علی سے بھی کہے گی. جب مولا علی کے سر پہ ضربت لگی، یا علی ان لم تفعل، اگر آپ نے نہیں بتایا کہ آپ کا وارث کون ہوگا، قانون خدا کو نافذ کرنے والا کون ہوگا، تو ساری محنت برباد ہو جائے گی. تو مولا علی نے کہا میرے بعد حسن ہے. چلتی گئی آیت، چلتی گئی، آئے پہنچے امام حسن عسکری پر، اور امام حسن کریم نے فرمایا کہ میرے بعد میرا بیٹا امام مہدی علیہ السلام ہے. اب امام مہدی علیہ السلام جا رہے ہیں غیبت کے پردے میں. اب یہ آیت امام زمانہ سے بھی کہے گی، اے میرے محبوب مہدی، تو آپ تو جا رہے غیبت کے پردے میں، یہ امت کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ تو امام زمانہ نے بھی کہا کہ تم پر واجب ہے تقلید کرنا ان لوگوں کی، اس شخص کی جو سب سے بڑا متقی بھی ہو اور سب سے بڑا عالم بھی ہو. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. سلامتی علماء کرام راجہ اعظم بآواز بلند صلوات. تو عزیزان گرامی، اب آپ نے دیکھا یہ آیت ان لم تفعل، اسی سے ولایت فقیہ ثابت ہے کہ کوئی احکام خداوندی کو نافذ کرنے والا اگر نہ ہو تو انبیاء کی محنت برباد. کوئی نافذ کرنے والا ہو، شرابی کو سزا دے، ٹرمپ جیسے ملعون کو سزا دے، ٹرمپ جیسے ملعون کے ہاتھوں کو کاٹے. الحمدللہ آج دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ ولایت فقیہ کا تحفہ غدیر خم کا تحفہ، اور اس سے نہ صرف شیعوں کو، پورے دنیا اسلام کو عزت ملی ہے، فتح ملی ہے. اب دشمن سازشیں کر رہا ہے. عزیزوں، ان سازشوں کے مقابلے کے لیے پوری امت مسلمہ کو جہاد کرنا ہوگا. جنگ میں تو ہم جیت چکے ہیں، اب جنگ ہے اقتصاد کی اور جنگ ہے کلچر اور فرہنگ کی. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. یہ جنگ تنہا ایران کے لیے جیتنا مشکل ہے. لازمی ہے کہ 500 ملین شیعہ اور 700 ملین محبان اہل بیت مل کر ایران کا ساتھ دیں. اس وقت شیعہ سنی دنیا میں متحد ہے، جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں اہل سنت کے لوگ، مال بھی بھیج چکے ہیں. اگر ہم اقتصاد میں چاہتے ہیں کہ امریکہ کو رسوا کریں، ذلیل کریں، وہ 300-350 ملین کی جو سب سے بڑی دنیا کی مارکیٹ ہے اس کو نابود کرنا ہے، ڈالر کو نابود کرنا ہے، تو لازمی ہے کہ 500 ملین شیعہ اور 700 ملین محبان اہل بیت مل کے اقتصادی جنگ میں ایران کا ساتھ دیں. اور وہ کیسے ہوگی؟ ایک نیٹ ورک بنانے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں یہودی کیسے دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں. ساری دنیا کی یونیورسٹیوں پہ ان کی حکومت ہے، ڈالر پہ ان کی حکومت ہے. امریکہ میں جسے چاہے وہ صدر بناتے. صدر صرف امریکہ نہیں بلکہ سارے یورپ میں بھی ان کا کنٹرول ہے.
کیسے حکومت کر رہے ہیں؟ ان کا آپس میں نیٹ ورک ہے. یہودی کبھی غیر یہودی سے مال نہیں خریدتا، مر بھی جائے. صرف یہ قرآن کا حکم ہے، مومن مومن سے بزنس کرے، مومن مومن سے رشتہ کرے، مومن مومن کی قرض الحسنہ کیا ہے؟ یہی تو ہے. سود کیوں حرام ہے؟ سود اسی لیے حرام ہے کہ مومن مومن کی مدد کرے. ہم عمل نہیں کر رہے، وہ عمل کر رہے ہیں. اگر صرف اسی پہ عمل کریں 500 ملین شیعہ کہ شیعہ سے بزنس کرے گا، ختم. پوری دنیا میں 500 ملین اور 700 ملین. امریکہ کا دیوالا نکل جائے گا اور سارے دنیا کے شیعہ انشاءاللہ ڈالر کی موت ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ جب تک جو بھی کرنسی ہے اپنے پیسے ایران کے بینکوں میں رکھیں گے، ختم. خود ایران مضبوط ہو جائے گا. ایران کے بینکس میں شیعہ کا پیسہ محفوظ. ویسے بھی یورپ میں جو لوگ رہتے ہیں وہ خبردار ہو جائیں، جب بھی امام زمانہ کا ظہور ہوگا آپ کا سارا پیسہ سیز ہو جائے گا. 100% آپ کی پراپرٹی سیز ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو. جو عقل مند ہے اپنی پراپرٹی کو منتقل کریں ایران یا عراق. جیسے امام کا ظہور ہوگا جتنے مسلمان ہیں جتنے شیعہ ہیں ان کی پراپرٹی وہ ضبط کر دیں گے. وہ پہلے اس طرح کی حرکتیں کر چکے ہیں کیونکہ انہیں شیعوں سے خطرہ ہوگا. پوری دنیا میں انقلاب آئے گا. لہذا اقتصادی طور پر جیسے آپ بتایا گیا یہ سائٹ بھی بن گئی ہے جس کو آپ عام کریں گے، شیعہ سے بزنس کریں. پہلی مجلس میں ہم بتا چکے ہیں اس کے ذریعے سے ہم امریکہ کو نقصان دے سکتے ہیں. اور دوسرا، تعلیم میں ہمیں امریکہ کا مقابلہ کرنا ہے. دشمن ہے اس میں کوئی شک نہیں، مگر تعلیم ٹیکنالوجی میں امریکہ یورپ سے بھی آگے ہے. صرف امریکہ میں اتنی یونیورسٹیز ہیں کہ سارے مسلمان ملکوں کی یونیورسٹیاں مل بھی جائیں، جمع بھی کریں، تب بھی ادھر یونیورسٹیاں زیادہ ہیں. امریکہ کو اگر شکست دینا ہے تو تعلیم میں آگے بڑھے. میں نے کہا تعلیم پر بھی یہودیوں اسرائیلیوں کا کنٹرول ہے. ہم تو حیران ہو گئے کہ دنیا میں جو کورسز بنانے والے ہیں اکثر 70-80% یہودی ہیں. دنیا کی یونیورسٹیوں پہ ان کا قبضہ، اقتصاد پہ ان کا قبضہ، میڈیا، BBC، ABC، CNN، اس طرح سے وہ دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے اور آپس میں ان کا نیٹ ورک ہے. اب ہزاروں گھنٹے ہم نے جو خود بھی تعلیم حاصل کی ہے، جو ہمارا سسٹم تعلیم کا بہت ناقص ہے. ہم جب یورپ میں گئے تو جو BSc میں ہم پڑھتے تھے وہاں کے بچے 8ویں جماعت میں پڑھ رہے تھے. یعنی اس قدر بیک ورڈ پیچھے رکھا گیا مسلمان ملکوں کو. ہزاروں گھنٹے ہمارے ضائع ہو جاتے. الحمدللہ کئی یونیورسٹیوں نے، کئی اداروں نے، کئی مومنین نے مل کے کورس بنایا اور وہ بن گیا ہے انٹر تک، جس میں آپ کا بچہ قرآن مجید کے ذریعے سے 4-5 زبان سیکھے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بچہ جو ہے انگلش میں اتنا ماہر ہوگا کہ اس کا ترجمہ قرآن کا 8ویں جماعت میں باہر آ جائے گا. قرآن کا ترجمہ آ جائے تو وہ PhD کے برابر ہے. اور اس کے علاوہ آپ کا بچہ عقائد میں 12ویں جماعت تک جب پہنچے گا، جتنی کتابیں ایک مجتہد حوض علمیہ میں پڑھتا ہے وہ تمام کتابیں پڑھ لے گا. وہ مجتہد ہو جائے گا. عقائد میں ہزاروں کو شیعہ بنائے گا. اخلاق میں بھی تمام کتابیں جو اخلاق کی ہیں، معراج السعادہ، جامع السعادہ، آسان طریقے سے سوال جواب میں بنائی گئی ہیں. آپ کا بچہ اخلاق میں بھی مجتہد ہوگا. اور تفسیر موضوعی آیت اللہ جواد عاملی، آیت اللہ جعفر سبحانی، ان کی جو اہم کتابیں ہیں اس میں بھی مجتہد بن جائے گا. یہ علمی صلاحیت ہوگی. اور آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ میں یہ بچہ اسلامی فلمیں بھی بنائے گا، اسلامی کارٹون بھی بنائے گا، اس سے تبلیغ کرے گا. اور ایگریکلچر میں بھی ایک عظیم انقلاب لائیں گے کہ جیسے انڈیا کا اس وقت کنٹرول ہے، اگر کا درخت جو ہے سونے کا درخت ہے، بچے کو سکھایا جائے گا، کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس کی لکڑی $10,000 میں بکتی ہے. ہمارے پاس پوسٹ ڈاکٹریٹ لوگ ہیں، کہتے ہیں ہر جگہ ہم نرسری بنا سکتے ہیں. سندل کا درخت 10,000. تو یہ اقتصادی جنگ ہے. بچہ صرف سرٹیفکیٹ نہیں لے گا بلکہ ہر میدان میں
اقتصادی طور پر خود کو، خاندان کو، قوم کو کامیاب بنائے گا تاکہ ہم امریکہ کو شکست دے سکیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اور اس سلسلے میں ہم ایک مدرسہ نمونے کے طور پر یہاں بھی شروع کر رہے ہیں. وہ بچے لے سکتے ہیں جو 5 جز قرآن جن کو یاد ہو. یہ تمام علوم، اور الحمدللہ یہ پروگرام اور اتنا عظیم الشان ہے کہ یہ بچہ آکسفورڈ کا GCSE بھی لے سکتا ہے، امریکہ کا سیٹ اور GED وہ سرٹیفکیٹ بھی لے سکتا ہے، مگر اس کے ساتھ یہ مجتہد ہوگا عقائد میں، اخلاق میں اور تفسیر قرآن. یہ مبلغ ہوگا، یہ امام زمانہ کا سپاہی بنے گا، اور اقتصادی طور پر بھی ماں باپ کو $1000-2000 کما کے دے گا. تو انشاءاللہ رابطے میں رہیں کہ یہی مدرسہ ثقلین، پھر ایک اور جگہ جمکران ہے، ہم اسکول شروع کرنے والے ہیں نمونے کے طور پر، تاکہ 500 ملین دنیا میں جو اہل بیت کے ماننے والے اور شیعہ ہیں 700 ملین، ان سب میں یہ کورس کرایا جائے اور ایک انقلاب لایا جائے علم میں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اس کے علاوہ یہ جو کامیابی ہے ورنہ وقتی ہوگی. اقتصاد مہم ہے. اقتصاد میں جب ہم مضبوط ہوئے تو امریکہ کو ہم ذلیل و خوار کریں گے، اور فرہنگ میں بھی ہمیں ترقی کرنا ہے، ہمیں اسلامی فرہنگ کو لانا ہے. عزیزان گرامی، یہی امام زمانہ کی خواہش ہے. یہی چیزیں سبب بنے گی کہ امام پاک کا جلد ظہور ہوگا. کیونکہ ہر دن میں ایک واقعہ بتلا رہا ہوں کہ کون لوگ خوش نصیب تھے جنہوں نے امام زمانہ کی زیارت کی اور ان کے اندر کیا صفات تھی. علامہ ہلی کا واقعہ آپ نے سنا، عبد الکریم کفاش کا واقعہ آپ نے سنا. امام زمانہ کی خدمت میں کیوں پہنچے؟ صبح بھی مصائب امام حسین میں روتے تھے اور رات کو بھی. اسی حرم میں ایک شخصیت ہے، ضرور اس کی قبر پہ جائیے گا مجلس کے بعد، محمد تقی بافقی. انہوں نے 3 مرتبہ امام زمانہ کی زیارت کی. 3 مرتبہ. کیا صفت تھی؟ کوئی مجتہد تھے؟ نہیں. کوئی بہت بڑے آیت اللہ تھے؟ نہیں. ایسے ہی جو عام عالم تھے. کیا وجہ تھی کہ امام زمانہ نے لطف کیا؟ شاہ کی حکومت تھی، شاہ کی بیٹیاں بیوی بغیر حجاب کے حرم کے اندر داخل ہو گئے. اس وقت بھی قانون تھا کہ جو عورت آئے چادر کے ساتھ. بڑے بڑے آیت اللہ تھے، کسی میں ہمت نہیں تھی. شاہ کی حکومت ہے، کون بولے گا؟ جو بولے گا وہ جیل میں جائے گا. اس کے اندر غیرت ایمانی تھی. امر بالمعروف واجب ہے، واجب، مگر امر بالمعروف وہ نہیں کرتے جو بزدل ہوتے ہیں. امر بالمعروف وہ نہیں کرتے جو خوف کھاتے ہیں. حدیث میں کہ خدا نفرت کرتا ہے، خدا بغض رکھتا ہے اس مومن سے جس کے سامنے گناہ ہو رہا ہے مگر ڈر کی وجہ سے وہ امر بالمعروف نہیں کرتا. خدا بغض کرتا ہے، خدا اس پہ لعنت کرتا ہے. قرآن کی آیت بلون الذین، لعنت کی ہے قرآن نے اس پر جس کے سامنے گناہ ہو امر بالمعروف نہ کرے ڈر کی وجہ سے. یہ مجاہد منبر پر گیا اور تقریر کی، تم پہ عذاب نازل ہوگا، حرم کی بے حرمتی کی ہے، تم پہ خدا کی لعنت ہو. فوراً پولیس آئی، سے پکڑ لیا. فوراً صدا ملی، 10 کوڑے یا 20 کوڑے اس عالم بزرگوار کو لگایا اور کہا کہ قم میں رہنا تم پہ حرام ہے. قم سے نکال کر تہران بھیج دیے. امام خمینی اپنے درس میں کہتے تھے جس کو بھی زمانے کا ابو ذر دیکھنا ہے تہران میں جا کے محمد تقی بافقی کی زیارت کرو. یہ زمانے کا ابو ذر ہے. اب دیکھیے اس عمل سے مولا امام زمانہ کتنے خوش ہوئے. ظاہر تو بے عزتی نہیں ہے، عزت ہے. اسے بے عزتی نہ سمجھیں.
اس نے ارادہ کیا محمد تقی بافقی سے مولا علی کے روزے سے مولا علی رضا کے روزے تک پیدل جاؤں گا، اور نیت یہی تھی کہ امام زمانہ کی زیارت. اور پیدل آ رہے تھے تو راستے میں سخت برفباری تھی، اور ایک وہ چائے خانہ تھا کہ وہاں جا کے پناہ لوں. مگر وہ چائے خانے میں جب گئے تو دیکھا وہ لوگ شراب پی رہے تھے. وہی شاہ کا زمانہ تھا. انہوں نے کہا نہیں، شرابیوں کے ساتھ رہنا بیٹھنا بھی، کبھی ان پہ عذاب ہوگا تو میں بھی مروں گا. باہر آئے تو ایک درخت تھا اس کے نیچے برف سے بچنے کے. بس وہاں جیسے پہنچے تو امام زمانہ نے اسے اپنی زیارت کرائی. صلوات پڑھی محمد والے. اور تقریباً آدھے گھنٹے تک امام سے علم لیتے رہے، سوالات پوچھتے رہے، اور یہی امر بالمعروف کا صلہ تھا. کہا مولا پھر کب زیارت ہوگی؟ امام نے کہا پھر جب تم قم آؤ گے ایک مرتبہ وہاں زیارت ہوگی، اور پھر جب سبزوار پہنچو گے وہاں. اور وہی ہوا کہ 3 مرتبہ امام زمانہ نے اسے اپنی زیارت کرائی امر بالمعروف کی وجہ سے. آج ایسے اسرائیلی امریکی علماء پیدا ہو گئے شیعوں کے اندر، کہتے امام حسین نے امر بالمعروف کے لیے نہیں کیا تھا کچھ بھی. ارے بدبختو، ہر زیارت میں لکھا ہوا ہے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. کون سی زیارت ہے جس میں یہ جملے نہ ہوں کہ مولا حسین نے قربانی دی ہے تاکہ امر بالمعروف قائم رہے، نہی عن المنکر قائم رہے. مولوی ہیں شیعہ، بھائی شیعہ میں تو فروع دین ہے، مگر یہ وہی امریکی اور اسرائیلی مولوی، یہ ان کے نمک خوار ہے کہ جب امر بالمعروف ہوگا تو ظالم کی حکومت نہیں رہے گی. مولا علی فرماتے تمام عبادتیں ایک طرف رکھ دو، نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، حتیٰ جہاد فی سبیل اللہ بھی دوسری طرف امر بالمعروف رکھ دو، تو یہ ساری عبادتیں گلاس کے پانی کے برابر ہیں، امر بالمعروف سمندر کے پانی کے. امر بالمعروف اب آپ نے دیکھا امر بالمعروف نہیں ہوگا تو ظالم کی حکومت رہے گی، اسرائیل کے ایجنٹ حکومت کریں گے. اور یہی مولوی امریکی علامہ اور امریکی اسرائیلی علامہ کہتے ہیں نماز جمعہ بھی واجب نہیں ہے، جبکہ قرآن کی سورہ ہے سورہ جمعہ. یہ نماز جمعہ کی کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ کیونکہ نماز جمعہ میں بھی ایک خطبہ امر بالمعروف کا ہے. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. یہ خود 2 رکعت نماز اور 2 خطبے 2 رکعت کے برابر ہیں. ایک خطبے میں سیاسی گفتگو ہوتی ہے، وقت کے ظالم کو للکارا جاتا ہے. یہ امریکی علامہ اور اسرائیلی علامہ کہتے ہیں سورہ جمعہ ہے مگر نماز جمعہ واجب نہیں ہے. اب قرآن کہتا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. قرآن کی آیت ہے کہ نماز جمعہ پڑھو، اگر کوئی قرآن کی آیت کی مخالفت کرے تو وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے، وہ مسلمان ہی نہیں. مگر اپنے ظالمین کو بچانے کے لیے، ایجنٹوں کو بچانے کے لیے یہ دین فروش ملا کہتے امر بالمعروف بھی کچھ نہیں ہے اور نماز جمعہ بھی واجب نہیں ہے. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلندتر صلوات. عزیزان گرامی، امام کے ظہور کے لیے لازم ہے کہ ولایت فقی کو مضبوط کریں. اس میں دنیا نے طاقت دیکھ لی، دنیا کے سارے شیطان اب ولی فقی کو ضعیف کرنے کی کوشش کریں گے. کہ اگر 500 ملین شیعوں یہ ڈیوٹی ہو، واجب ہے کہ ولی فقی حضرت آیت اللہ عظمیٰ آغا مجتبیٰ خامنئی صلوات پر محمد وآل محمد ان کی صحت و سلامتی کے لیے کہ ولایت فقی کو مضبوط کریں. دیکھیے ہم نے 47 سال بس ایران کی جو حمایت بھی کی ہے، پاکستان نے، انڈیا نے، سارے ملکوں نے، تو حکومتوں سے معاملہ رہا جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، وہ سیاسی ہوتی ہیں.
مگر آپ دیکھیں پورے ایران میں جو نظام مضبوط ہے وہی ہے جو ولی فقیہ کے اندر. حکومتوں کا تو یہ حال ہے کہ ابھی تک یونیورسٹیوں میں فرائیڈ کو پڑھ رہے ہیں. 47 سال ہو گئے. فرائیڈ جس ملعون نے پورے یورپ کو ننگا بے دین کر دیا، تہران کی یونیورسٹی میں فرائیڈ پڑھا رہے ہیں. ڈارون جس نے دنیا کو بے دین بنا دیا کہ ہر چیز وہ جو ہے وہ بندر سے انسان بنا ہے، حالانکہ اب وہ تھیوری ختم ہو گئی ہے جین کے آنے کے بعد کہ بندر انسان نہیں بن سکتا، مگر ابھی تک یہاں کی یونیورسٹیوں میں وہی ڈارون تھیوری پڑھائی جا رہی ہے. یعنی حکومت کا یہ حال ہے. جو نظام مضبوط ہے وہ ولایت فقیہ کا مضبوط ہے. لہذا آئیے اقتصادی طور بھی ولایت فقیہ کے اندر اقتصادی نظام بنائے پورے دنیا کے مومنین کے لیے اور پورے دنیا کے مسلمین کے لیے. حکومتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اصل طاقت ہے ولایت فقیہ یعنی نائب امام زمان. اسی سے یہ لوگ ڈرتے ہیں. لہذا یہ پیغام پہنچائیے جو انسان جتنا بھی حصہ لے سکتا ہے اقتصادی طور پر نظام ولایت فقیہ کو مضبوط کرنا ہے اور ایک دنیا کو نظام دینا. وہ مشکل نہیں ہے، نیٹ ورک بن جائے. ہم حسینی کرنسی بھی بنا سکتے ہیں ڈالر کو مارنے کے لیے. ہم علوی کرنسی بھی بنا سکتے ہیں. ڈیجیٹل کرنسی بٹ کوائن سے بہتر بن سکتی ہے. آپ دیکھیں ایران کی طاقت کتنی بڑی ہے، پوری دنیا کو ہلا دیا اقتصاد میں. یہ ابنائے ہرمز یہ دنیا کے اقتصاد کی گردن ہے جو اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے، اور دشمن اسی کو لینا چاہتا ہے. مطلب بٹ کوائن پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ $1,00,000 تھا، اس جنگ کے بعد وہ 60,000 تک پہنچ گیا، 40,000 نیچے گرا. یعنی دنیا کی اقتصاد کو ایران ہلا سکتا ہے تو اپنی اقتصاد بھی بنا سکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ 500 ملین 50 کروڑ شیعہ متحد ہو جائیں، ایک نیٹ ورک بنائیں، اپنی کرنسی بنائیں، تو دنیا میں کوئی شیعہ فقیر نہیں رہے گا. شیعہ سے بزنس کرے، دنیا میں کوئی فقیر نہیں رہے گا. شیعہ سے علم حاصل کرے، جیسے یہ سائٹ بن گئی ہے. ہم پہلے اعلان کر چکے ہیں کہ پوری دنیا کے شیعہ ڈاکٹر پروفیسر یورپ امریکہ کے آپ کے بچوں کو آپ کے شہر پاکستان انڈیا میں پڑھائیں گے، ایران میں پڑھائیں گے، تاکہ ان کا علم اوپر آئے، وہ ترقی کریں. ضروری ہے ایک عظیم الشان نیٹ ورک بنانے کی. صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ. عزیزان گرامی، آج کے اعمال ہیں، آج سونے کی رات نہیں ہے، رونے کی رات. اس کے بعد حرم میں بھی جا کے اعمال کر سکتے ہیں، اور کئی جگہ پر اعمال رکھے بھی ہیں. ایک جگہ ہمیں بھی دور شہر میں اعمال کرانے ہیں. 1:30 بجے سے فجر تک مجلس جاری ہوگی، زیارت عاشورہ پڑھنے. وہاں بھی آ سکتے ہیں. ہر جگہ یہ مجالس ہیں. تو آج رات گریے کی رات، توبہ کی رات ہے، اپنی تقدیر کو بدلنے کی رات. آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں کہ پروردگار، جیسے تو نے کربلا میں ایک رات میں حر کی تقدیر کو بدل دی، آج ہم گنہگار بھی آئے ہیں، میرے اللہ ہماری تقدیر کو بدل دے. اگر گناہوں کی وجہ سے ہماری قبروں میں کوئی عذاب ہے تو آج کی رات اس عذاب کو مٹا دے. اگر ہماری کچھ بری صفات عادتیں ہیں جس سے امام زمانہ ناراض ہیں، ان بری عادتوں سے ہمیں نجات عطا فرما. جن گناہوں نے ہمیں امام زمانہ کی زیارت سے نابین کر دیا، میرے اللہ آج کی رات وہ گناہ مٹا دے، تاکہ عاشور کے دن امام زمانہ کی ہم زیارت کر سکیں اور امام کو برسہ دے سکیں. آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں.
صل علی محمد آل محمد عجل فرجهم سب مل کے صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد آل محمد عجل فرجهم میرا سلام ہو حسین کے زخمی بدن میرا سلام ہو حسین کے خشک ہونٹوں پہ میرا سلام ہو حسین کی زخمی گردن پہ امام سے پوچھا گیا آپ کے دادا حسین کے بدن پہ کتنے زخم معصوم امام روتے رہے بڑی دیر تک روتے رہے فرمایا میرے دادا حسین کے بدن پہ اتنے زخم تھے کہ کوئی گن نہیں سکتا کیوں نہیں گن سکتا فرمایا اس لیے اگر ایک ظالم نے ایک جگہ پہ تلوار ماری ہے دوسرے ظالم نے وہیں آ کے تیر مارا تیسرے ظالم نے وہیں آ کے نیزہ مارا آئے چوتھے ظالم کو کچھ نہیں ملا گھر میں خواہ زہرا اے خدا تجھے حسین کے زخمی بدن کا واسطہ آج ہمارے گناہ بخش دے آج ہم سب کو حر بنا دے آج ہمیں امام زمانہ کی زیارت کروا دے سب مل کے گئے یا غفارو یا غفارو یا غفار بلند یا غفارو یا غفار اگر آج بھی میں بخشا نہ گیا پھر کب بخشا جاؤں اے خدا یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے کسی کو نہیں معلوم آئندہ سال زندہ رہیں گے شب عاشور نصیب ہوگی یا قبر میں چلے جائیں گے آئے شاید یہ میری زندگی کی آخری شب عاشور ہو حسین کے صدقے میں مجھے پاک کر کیونکہ مولا حسین کا وعدہ ہے
جو بھی معرفت کے ساتھ کربلا میں میری زیارت کرے گا، میں قبر کی پہلی رات اس کی زیارت کے لیے آؤں گا، مگر صرف ایک شرط ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہم اہل بیت وہاں نہیں جاتے جہاں نجاست ہو۔ اے مومن اپنی قبر کو گناہوں کی نجاست سے پاک کر دے، اے خدا میری قبر کو پاک کر دے، تاکہ قبر کی پہلی رات مولا حسین میرے مہمان بنے، سب مل کے یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے میرے اللہ، اے سب سے زیادہ کرم کرنے والے میرے اللہ، آج حسین کے صدقے میں ہم پہ رحم بھی کر دے، اپنے کرم بھی کر دے، سب مل کے یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ارحم یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ اے عزیزو، آج کی رات پرسہ دینے کے لیے بی بی زہرا بھی آتی ہے، آپ کا پرسہ لینے کے لیے امام زمانہ بھی آتے ہیں۔ اے عزیزو، جلد انقلاب کریں، یعنی جلد خود کو بدلیں، جلد نیک بنے، تاکہ امام زمانہ کا جلد ظہور ہو۔ مولا کب تک جنگلوں میں اکیلے روتے رہے، مولا کب تک بیابانوں میں اکیلے روتے رہیں گے، کب آئیں گے ہماری مجلسوں میں، کب آپ کے قدموں کو چومیں گے، آپ کو پرساد دیکھیے بہت سارے لوگوں کو معرفت پوری نہیں ہے۔ امام حسین کی معرفت بہت ہمیں ہے، سب شیعہ جانتے ہیں امام حسین مظلوم ہے، مگر اکثر شیعوں کو نہیں پتا امام زمانہ بھی مظلوم ہے، امام زمانہ بھی بڑے مظلوم ہے۔ عزیز و امام زمانہ بھی مظلوم ہے، سنیں گے امام زمانہ کیوں مظلوم ہے؟ ایک شخص نے اعمال کیے تاکہ امام زمانہ کی زیارت ہو، کامیاب ہوا، امام کی دربار میں پہنچا اور وہ رو رو کے لوگوں کو بتاتا ہے، لوگوں امام زمانہ بڑے مظلوم ہیں، دعا مانگو جلد مولا کا ظہور ہو۔ لوگوں نے پوچھا کیا مظلومیت دیکھی تو نے؟ امام فرمایا جہاں امام زمانہ کا منبر ہے،
جہاں امام زمانہ بیٹھتے ہیں، امام زمانہ کے منبر کے سامنے ہر وقت حسین کا خون بھرا کرتا لہراتا رہتا ہے۔ امام زمانہ خون کے آنسو بہاتے، اے خدا میرا جلد ظہور فرما تاکہ میں حسین کے قاتلوں سے بدلہ لوں، میرا جلد ظہور فرما، ان ہاتھوں کو کاٹوں جنہوں نے میری پھپھی زینب کو دادیانے مارے۔ مجھے نہیں معلوم امام کیا بیان کرے۔ امام زمانہ بڑے مدد کہتے سنو گے امام زمانہ کی دوسری مدد، فرمایا خدا ہر دن امام زمانہ کو عصر کے وقت کربلا کا ایک منظر دکھاتا تبھی تو زیارت الہیہ میں فرماتے ہیں لوگو تم پانی روتے ہو میں خون کے آنسو۔ فرمایا کچھ اعمال اگر مومنین بھی انجام دیں تو کربلا کا کوئی منظر خدا انہیں دکھائے گا، خواب میں دکھائے گا۔ فرمایا مگر 3 منظر ایسے ہیں جو مومنین دیکھ نہیں سکتے، اگر دیکھیں گے شاید وہ مر جائیں، شاید بے ہوش ہو جائیں۔ حسین کے 3 منظر نہیں دیکھ سکتے مگر خدا وہ تینوں منظر امام زمانہ کو دکھاتا ہے۔ ان میں سے فقط ایک منظر سنے عزیزوں، ابھی آپ نے کل سنا حسین نے علی اکبر کا زخمی کلیجہ دیکھا۔ راوی کہتا ہے اکبر کی لاش اٹھانے کے بعد میں حسین کو پہچان نہ سکا، حسین کے سر کے بال گئے کالے تھے مگر سفید ہو گئے۔ وہ منظر امام زمانہ ہر روز دیکھتے، تڑپ تڑپ کے دعا کرتے میرے اللہ میرا جلد ظہور کر دے۔ خدا کی آواز آتی ہے میرے محبوب ابھی تک تیرے شیعہ خواب غفلت، ابھی تک دنیا داری میں ہے، ابھی تک آپس میں جھگڑوں میں ہے۔ مولا نے آخری خط میں یہی کہا اے شیعو تم اگر متقی ہو جاؤ، تم اگر متحد ہو جاؤ میرے ظہور میں دیر نہیں ہوگی۔ اب سنیں امام زمانہ کتنے مظلوم ہیں، کون سا منظر خدا دکھلاتا ہے جو مومن نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا 3 منظروں میں ایک منظر حسین کا گھوڑے سے زمین پہ اترنا، مقتل کے جملے ہیں حسین کو 9 منٹ لگ گئے گھوڑے سے زمین پہ اترنے میں۔ عزیزو 1 منٹ کا بھی کام نہیں ہے، ہائے 9 منٹ کیوں لگے سنیں گے، سر پیٹ کے روئیں گے۔ جب مولا زخمی حالت میں ہے، زخموں سے چور چور ہے، کچھ ظالم دائیں طرف آ گئے برچیاں لے کر، کچھ بائیں طرف آ گئے برچیاں لے کر، حسین دائیں طرف اترنا چاہتے تھے، یہ ظالم برچیاں پسلیوں میں چبھوتے تھے۔ مولا
مولا دوسری طرف گر جاتے، ادھر جو ظالم کرے تھے وہ مرضیاں بدلیوں میں جمع دے دے۔ مولا حسین کبھی دائیں کبھی بائیں 70 قدم پہ بہن دیکھ رہی ہے، زینب کی فریاد ہے، آئے زمین میرا حسین کہاں، اے ذوالجلال میرا حسین۔ یہی دعا کی قبولیت کا وقت ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خدا فرماتا ہے جس آنکھ میں آنسو اور زباں پہ دعا ہو، اس دعا کو رد کرتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ میرا بندہ رو بھی رہا ہے اور مجھ سے مانگ بھی رہا ہے، میں کیسے نہ عطا کروں؟ آئیے جملہ دعا کا ہے، آئیے یاد کریے، الہی العف، الف یعنی خدا معاف کر دے ہمارے گناہ، الہی العف بدم الحسین، مظلوم حسین کے خون کا تجھے واسطہ، وہ پسلیوں سے بہنے والے خون کا واسطہ، یہ میرا تصور ہے۔ جب پسلیوں میں ظالم برچیاں چبو رہے تھے، حسین کو اماں زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں یاد اماں زہرا تیری شبیہ بن گیا، تیری پسلیاں بھی ظالموں نے توڑی، آج میری پسلیاں بھی ٹوٹ گئی ہے۔ سب مل کے الہی العف بدم الحسین، مظلوم دم یعنی خون، حسین کے خون کے صدقے، اے خدا جس سارے مجمع کو بخش دے۔ سب 3 مرتبہ یہ جملہ یاد کریں، سجدے کے میں جب بھی جائیں، زیارتیں عاشوراء کے اعمال کریں، سجدے میں رو کر یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ گناہ مٹ جائیں گے۔ بلند آواز سے الہی العف، اے خدا ہم سب کو بخش دے، بدم حسین مظلوم، حسین مظلوم کے خون کے صدقے میں ہم سب کو بخش دے۔ سب مل کے الہی العف بدم الحسین مظلوم، الہی العف بدم الحسین مظلوم۔ خدا نے توبہ کے دروازے کھول دیے، حسین کے صدقے میں ہزاروں لاکھوں لوگ آج جہنم سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ فقط ہمت کریں پورے وجود سے، حسین حسین کریں۔ آئیے خدا کی رضا حسین کی رضا میں ہے، سب مل کے خدا کو پکارے، یا سریع رضا
بحق مظلوم کربلا سب بلند آواز یا سریع رضا بحق مظلوم کربلا جو مانگنا ہے خدا سے مانگ لے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے یا سریع رضا بحق مظلوم کربلا دو مرتبہ اور یا سریع رضا بحق مظلوم اور یہ بھی دعا مانگے خدا ہمیں بستر کی موت سے بچانا